السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سیکنڈ ایئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر تعلیم نسواں پر ہے۔ ہم اسے 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ فرسٹ، تعلیم نسواں کی اہمیت، سیکنڈ، تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات۔ تعلیم نسواں کی اہمیت جاننے سے پہلے میں آپ کو اس کا میننگ واضح کر دوں۔ لغوی اعتبار سے اسٹوڈنٹس، تعلیم کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، فرد کی اوور آل ڈیولپمنٹ، اور نسواں کا مفہوم ہے عورت، یعنی عورتوں کی اوور آل ڈیولپمنٹ۔ اور اصطلاحی اعتبار سے تعلیم نسواں سے مراد آبادی کے نصف حصہ یعنی عورتوں کی تعلیم ہے، جن کی متوازن نشو و نما کے بغیر معاشرتی ترقی ممکن نہیں۔ اسٹوڈنٹس، تعلیم نسواں کی اہمیت کی وضاحت کے لیے کچھ نکات سے میں آپ کو واضح کرتی ہوں۔ نمبر 1 ہے، تعلیم بلا تفریق عورت کا حق ہے۔ علم حاصل کرنا جتنا مرد کا حق ہے، اتنا ہی عورت کا بھی حق ہے۔ ہمارے مذہب نے علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اسلام جو ہمیں کوڈ آف لائف پرووائڈ کرتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک جیسا ضروری ہے، اور دونوں کے لیے اسلام نے ایک جیسے مواقع فراہم کیے ہیں۔ سیکنڈ ایئر، اس کے علاوہ اگر ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز کا جائزہ بھی لیں، تب بھی یہ بات واضح ہے کہ دنیا کے قدیم معاشرے ہوں یا جدید، دونوں کی ترقی میں خواتین مردوں کے ساتھ رہی ہیں۔ معاشرے کی ترقی عورت کی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اگر ہم آبادی کے لحاظ سے جائزہ لیں تو خواتین کی تعداد نصف ہے، اور نصف یعنی آدھی آبادی کو نکال کر معاشرہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے معاشرے کی بیلنس ڈیولپمنٹ کے لیے خواتین کی تعلیم لازمی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، خواتین کی ایجوکیشن کی امپورٹنس کے لیے ہے، خواتین بحیثیت ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے حدیث مبارکہ بارہا سنی ہوگی، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب ماں کے قدموں تلے جنت کا ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا ہاتھ زیادہ ہے۔ بچے کی تعلیم کا ابتدائی اسکول ماں کی گود ہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تب ہی وہ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کر سکیں گی۔ ماں سے ہی ایک بچہ سیکھتا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور مختلف رشتوں سے تعلقات کی نوعیت، بیہیویئرز اور ویلیوز، سب کچھ ایک بچہ ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ ان شارٹ، جب ماں کی گود کو اسکول کہا گیا ہے تو اسکول ایک کمپلیٹ پیکج ہے تربیت کا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خواتین کی ایجوکیشن کی امپورٹنس کا، معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ ماں کا کردار تو عورت کے لیے ہے ہی، اس کے علاوہ بھی عورت معاشرے کی ترقی میں مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے۔ عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت تعلیم یافتہ عورت بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ اسی لیے خواتین زندگی کے بہت زیادہ شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ مثلاً خواتین اچھی ڈاکٹرز ہیں، اچھی استاد ہیں، اچھی نرس ہیں، اچھی میزبان ہیں، اچھی پولیس آفیسرز ہیں، لائرز ہیں، اور گھر کے اندر تو ان کا رول ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ خواتین ذمہ دارانہ طریقے سے معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، ماضی میں بھی کرتی رہیں، اب بھی کر رہی ہیں، اور آئندہ بھی خواتین کا رول اہم ہی رہے گا۔ فورتھ پوائنٹ ہے تمدنی زندگی میں عورت کا کردار۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی کہ تخلیق، تربیت اور پرورش عورت کی فطرت کا حصہ ہیں، یعنی بچے کی پیدائش، اس کی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش عورت کا ہی کام ہے، اور یہی کام معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ عورت اپنے یہ فرائض ادا کر کے معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔
نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے اقوام متحدہ اور خواتین کے حقوق. اسٹوڈنٹس، چونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، اس لیے تعلیم ان کا حق ہے. ان شارٹ، اقوام متحدہ کے اکارڈنگ تعلیم، روزگار، صحت، سب میں خواتین کے حقوق مردوں کے ایکول ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اب آپ کو اچھی سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خواتین کی ایجوکیشن کتنا ضروری ہے. اب میں آپ کو ڈیلی کی طرح شارٹ کوسچنز کچھ بنوا دوں، اس سے آپ کا لیکچر بھی ریوائز ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ پیپر میں کس طرح سے شارٹ کوسچنز آتے ہیں. اس میں فرسٹ کوسچن اسی طرح ہی بنے گا، تعلیم نسواں کی اہمیت پر 3 پوائنٹس لکھیں یا 2 پوائنٹس لکھیں. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے اور ہماری نسلوں کی اچھی تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی. سیکنڈ آپ لکھتے ہیں اسلام نے بغیر کسی تفریق کے تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر فرض کیا ہے. سیکنڈ کوسچن اس طرح بن سکتا ہے تعلیم نسواں کیوں ضروری ہے. تو اس میں آپ پھر پوائنٹس کی شکل میں جواب دیں گے. نمبر 1، عورت آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے. سیکنڈ، ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ ہوتی ہے. نمبر 3، اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار باپ کی نسبت زیادہ ہے. ایک شارٹ کوسچن بن سکتا ہے آبادی میں اضافے سے کس طرح تعلیم نسواں متاثر ہو رہی ہے. تو اس کا جواب آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے پاکستان کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تمام افراد کے لیے عموماً اور خواتین کے لیے خصوصاً تعلیمی سہولیات مہیا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس سے تعلیم نسواں بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور خواتین کی جاب کے حوالے سے کوسچن آ سکتا ہے خواتین زندگی کے کن شعبوں میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. تو اس کا جواب آپ تمام پروفیشنز ان کے لکھ دیجیے گا. خواتین ہمدرد ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، معلمہ ہیں، اچھی میزبان ہیں، امور خانہ داری کی ماہر ہیں، ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں اور حساس وکیل ہیں. عورت کی فطرت کے اہم اصول کے نام لکھیں. اس میں آپ نے پھر وہی اس کی جو 3 مین ڈیوٹیز ہیں وہ مینشن کرنی ہے. فرسٹ تخلیق، سیکنڈ تربیت، تھرڈ پرورش. اور لاسٹ پوائنٹ ہمارا اقوام متحدہ کے اکارڈنگ تھا، تو اس میں سے اس طرح کوسچن بن سکتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے نمبر 1، اقوام متحدہ کے چارٹر میں عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں ہیں. سیکنڈ، تعلیم، صحت، روزگار کی بنیادی سہولتیں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنیادی حق ہیں. تھرڈ، انہیں اظہار رائے اور اپنے متعلق فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. فورتھ، وہ مکمل فرد کی حیثیت سے معاشی اور معاشرتی معاملات میں حصہ دار ہیں.